الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. عزیزان محترم، پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں اور ہمارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے ہفتہ واری پروگرام کو لے کر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، دنیا میں دولت کمانے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جو لوگ محنت کرنے والے ہیں وہ محنت پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ حرام خوری کر کر کے دولت کو جمع کر رہے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ٹوپی بازی ہے، مطلب کتنے نام میں مجھے خود کو پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں دولت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دولت زیادہ دن تک نہیں رہتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کل پرسوں کی ویڈیو میں نے ایک بات کہی تھی کہ دولت پر اکر نہیں ہے، کبھی مت کرنا، یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ آنے میں تو ٹائم لگاتا ہے، پیسہ جب آتا ہے آنے میں بہت ٹائم لگاتا ہے، دولت جب آتی ہے تو کافی وقت لگتا ہے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے نا تو میرے بھائیوں، اور آپ کو سنبھلنے سے پہلے ہی وہ دولت چلی جائے گی۔ اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تقاریر حقانی، یہ مولانا حقانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، گجرات کے پالنپور کے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ بڑا اچھا ہے، تو سوچا کہ آج اسی ٹاپک پر بات کروں۔ کافی دلچسپ ہے اور نصیحت ہے، اس میں اچھی نصیحت ہے، سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، یہاں تک کہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سب بھائیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اگر دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک دیہاتی آدمی، جاہل آدمی ان کے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی تم ہمارے ساتھ کہاں جاؤ گے؟ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میری منزل، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، تم میرے ساتھ کہاں گھومو گے؟ کہا کہ بس اللہ کے بندے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ عموماً یہ ہوا کرتا تھا پہلے کے زمانے میں کہ اگر کوئی انسان کسی گاؤں میں اگر چلا جائے تو وہاں کے لوگ مسافر سمجھ کر خدمت کیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامنے ایک گاؤں ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کہنا کہ ہم 2 لوگ ہیں اور ہم سفر پہ جا رہے ہیں، مجھے کچھ کھانے کا انتظام کر دیجیے، تو وہاں کے لوگ تم کو دیں گے۔ آج کا زمانہ ہے، آپ کہیں چلے جاؤ، شام ہو جائے گی، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا، آپ بھوکے مر جاؤ گے، لیکن کوئی اللہ کا بندہ پوچھنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے۔ میرے بھائیو، مسافر اگر آپ کو کہیں دکھے، جان ہو تو جان سے اس کی مدد کرو۔ جان سے مراد کیا ہے؟ ان کو اگر ضرورت پڑے تو وہاں تک پہنچاؤ جہاں تک وہ جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مال ہو تو ان کو ضرورت مال کی ہو تو مال عطا کرے، آپ اس کو مال دے، پیسہ دے، تاکہ وہ انسان اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ اور اگر اس کو کھانے کی ضرورت پڑے تو ان کو آپ کھانا بھی کھلاؤ، خدا کا نام لے کر۔ ایسا کرو میرے بھائیو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ۔ وہ وہاں آیا اور انہوں نے گاؤں والے سے کسی ایک کے پاس آ کے کہا کہ مجھے، ہم لوگ مسافر ہیں، ہم 2 آدمی ہیں، میں یہاں آیا ہوں، ہمارے ایک جو حضرت ہے وہ وہاں ہیں، باہر ہیں، جنگل میں ہیں، اور ہم لوگ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، لہٰذا میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگوں نے باجرے کی 3 روٹیاں عطا فرمائی کہ لے جاؤ آپ۔ یہ آدمی بڑا خوش ہو کہ اس کے کپڑے سے لپیٹ کر نکلا۔
تو راستے میں ایک خیال آیا اس کو کہ ارے بھائی ہم لوگ تو آدمی دو ہے، 2 آدمی کھائیں گے تو 1.5 روٹیاں ملے گی، اور اگر ہم ایک ابھی کھا لیتے ہیں تو ایک وہ کھا لیں گے، 2 میں کھا لوں گا، مطلب مجھے دو روٹیاں ہو جائے گی میرے لیے، تو میرا تو پیٹ بھر جائے گا، اور اگر ان کے ساتھ کھاؤں گا تو 1.5 روٹیاں ملے گی تو میرا پیٹ نہیں بھرے گا، تو لہٰذا ایک میں کھا لیتا ہوں۔ شیطان نے اس کو گھیرا، لہٰذا 1 روٹی وہ انہوں نے کھا لی۔ 1 روٹی کھانے کے بعد 2 روٹیاں بچی، اس کو لے کر پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور کھانے کا انتظام ہو گیا، چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا روٹی ہے؟ جی ہے، کتنی ہے؟ بولے 2 روٹیاں ہیں۔ اچھا چلو۔ ایک ہرن کا ہجوم تھا، اس میں کئی ساری ہرنیں چل رہی تھی، اور اس میں سے ایک ہرن کو آپ نے آواز دیا، اللہ کے حکم سے قریب آ۔ وہ ہرن عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کے ایک ران کاٹے، اس کو پکایا، بھونا اس کو آگ میں، اور جو روٹیاں 2 تھی اس میں مل کے دونوں آدمی کھائے، اور پھر اس کو حکم دیا اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو کے پھر اپنے ساتھی کے پاس چلا گیا۔ یہ ماجرا یہ آدمی دیکھتا رہا کہ یار یہ اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ایسے کیسے کر لیا؟ یہ کوئی اللہ کا ولی تو کر سکتا ہے نا، اور نہ ایسے کرنا بہت مشکل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہو؟ بولے ہاں۔ تم کو کیسے پتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو تم کیا دل سے مانتے ہو مجھے اللہ کا ولی؟ کہا کہ حضرت کیسی بات کر رہے، آپ اونٹ کو، ہرن کو آپ نے اپنے قریب بلایا، اس کو ذبح کیا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کر دیا، تو یہ تو عام آدمی کر نہیں سکتا، میں تو آپ کو دل سے مانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بیچ میں بہت بڑی ندی تھی، اس ندی کو پار کر کے اس طرف جانا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل آدمی سے کہا کہ تم میرے قدم کے اوپر قدم رکھ کے تم پانی میں چلتا بنو، اور ہمارے تم پیچھے پیچھے آ جا۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پانی میں قدم رکھ کے بسم اللہ کر کے آگے چلے گئے، یہ آدمی پیچھے ہی کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ بھائی، تم آئے نہیں؟ تو کہا کہ اے اللہ کے ولی، اسے کیا پتا کہ یہ نبی ہے، کہ اے اللہ کے ولی میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے تو ڈوب ہی جاؤں گا، مجھے تو ڈوبنا آتا ہے، تیرنا تو آتا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا کہ یار ساتھ میں سفر کیا ہے، شاید کہ اس کے ایمان کا فائدہ ہو جائے گا۔ واپس آئے اور کہا کہ چلو اب آؤ۔ آپ نے قدم رکھا، پھر آپ کے قدم کے اوپر قدم رکھا، پھر اس طرح سے کرتا کرتا دریا پار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا، آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں، واقعی آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ پر تو میں دل و جان سے قربان ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم واقعی مجھے اللہ کا ولی مانتے ہو، اللہ کا نیک بندہ مانتے ہو؟ بولا ہاں۔ اب اس میں کیا رہ گیا حضرت، آپ تو کتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہمارے سامنے جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھا رہے ہیں، یہ تو بڑی بات ہے حضرت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم دل سے مجھے مانتے ہو؟ بولا ہاں میں دل سے مانتا ہوں۔ تو کہا کہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ پھر اس نوجوان نے کہا، اس جاہل انسان نے کہا روٹیاں تو 2 ہی تھی حضرت، میں سچ بتا رہا ہوں۔ آگے پہنچے، ایک بڑا گھنا جنگل آیا، اس میں 3 سونے کی اینٹ دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، اس آدمی نے دیکھا، گھبرا گیا، ارے اینٹ سونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام رکے کہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ رکنے کے بعد اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹھو۔ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے ولی کتنی اچھی چیز ہے، اللہ نے انعام کر دیا لگ رہا ہم لوگوں پر، 1 اینٹ آپ لے لیجئے سونے کی، 1 اینٹ سونے کی میں لے لیتا ہوں، اور 1 جو بچے گا وہ آدھی آدھی کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی شکل کی طرف دیکھا آپ نے، اور آپ نے کہا کہ 1 اینٹ میری ہے سونے کی،
ایک تمہاری ہے اور ایک اس کی ہے جو تیسری روٹی کھائی ہے. اس نے کہا کہ جی میں ہی کھایا ہوں تیسری روٹی, پکا میں کھایا ہوں, میں تو جھوٹ بول رہا تھا, میں ہی کھایا ہوں تیسری روٹی. میرے بھائیو بڑا عجیب مقام ہے وہ. عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے, بہت روئے اور کہا اے اللہ کے بندے, میں کیا کروں گا دولت لے کے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بھائیوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی کو دولت کا لالچ نہیں ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پہلی اینٹ بھی تو لے لے, دوسری اینٹ بھی تو لے لے, تیسری بھی تو لے لے, میں کیا کروں گا لے کے دولت. لوگوں نبی کی زندگی گزارو, بہت نفع ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بس تم میرے ساتھ نہ آئیے, اب تم میرے ساتھ آ جاؤ گے نا, خدا کی عزت کی قسم کبھی قیامت نازل نہ ہو جائے. تم میرے ساتھ نہ آنا, بس میں جا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, چلے گئے ان کو چھوڑ کے. اس آدمی کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک اینٹ کو سنبھالتا ہے, دوسرے کو سنبھالتا ہے, تیسرا گر جاتا ہے, چوتھے کو سنبھالتا ہے, وہ بھی گر جاتا ہے, پریشان ہے وہ. اچانک 3 ڈاکو وہاں سے گزر ہوا. ارے تو ان کے پاس سونا ہے, بلے بلے ہم لوگ 3 ہیں, ماریں اس کو ختم کریں گے, 3 ایک ایک لے لیں گے. فوراً تلوار ماری, اس کو قتل کر دیا اور 3 اینٹ کو اپنے حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک ڈاکو نے کہا کہ ایک میں لے لیتا ہوں, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو. رات کافی لمبی ہو گئی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں, پھر صبح کو یہاں سے نکلیں گے. آپ تو ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں, میرا کام تو آسان ہو گیا. قسمت ایسی تھی, دنیا ایسی تھی, اس وقت کی بات ہے. ایسے حالات تھے کہ لوگ کھانے پینے کا سامان لے کے کہیں جائے نہیں کرتے تھے. پڑوسی گاؤں شہر علاقے کے لوگ مدد کیا کرتے تھے. کہا کہ تم گاؤں سے کچھ کھانے کا سامان لے کے آ جاؤ, اتنے ہم لوگ یہاں اس کی حفاظت کرتے ہیں, پھر صبح یہاں سے ساتھ میں چلیں گے. اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کچھ کھانا لے کر آتا ہوں. اس کے دل میں بےایمانی آ گئی کہ بھائی ایسا ہے, میں کھانا کھا کے اس میں کھانے میں زہر ملا دوں گا, یہ دونوں مر جائیں گے, یہ 3 اینٹ ہماری سونے کی ہو جائے گی. یہ دونوں آدمی نے کہا کہ ایسا کر لے, تو وہ کھانا لے کے آئے گا, کھانا اس سے لے لیں گے, اس کو قتل کر دیں گے. ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں, ہم کہہ دیں گے مر گیا ہے, اور ایک اینٹ تم لے لینا, ایک اینٹ میں لے لوں گا, اور پھر ایک جو بچ جائے گی آدھی آدھی کر لیں گے. کہا کہ جی ٹھیک ہے, پلان تو بڑا اچھا ہے. اس آدمی نے کھانے میں زہر ملا دیا. اس نے اپنا پورا یہ پروگرام بنا لیا کہ آئے گا تو اس کو قتل کر دیں گے. جیسے وہ آیا اس کو قتل کر دیا. کسی بات پر بحث ہو گئی, تم دیر کیوں لگا دیے, تم خود آرام کر رہے تھے, تم تو دیر میں آئے ہو, گھومنے لگ گئے. بہانہ کر کے تو میں ہو گئی, دونوں مل کے ایک کو مار دیا, ایک ختم ہو گیا. اب یہاں 2 لاشیں ہیں, 2 انسان ہیں, 3 سونے کی اینٹ ہے. انہوں نے کہا چلو کھانا کھا لیتے ہیں. کھانا کھا لیا, کھانا کھا کے سویا تو پھر کون اٹھتا ہے, کیسے اٹھ سکتا ہے وہ, اس میں تو زہر تھا. وہ دونوں وہی مر گئے. اگلے دن عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے غور سے دیکھا کہ وہی آدمی ہے نا جو میرے ساتھ تھا, یہ وہی اینٹ ہے نا سونے کی جو کل تھی ہمارے ساتھ, جس کو میں نے دیکھا ہے, جس سونا کو میں نے دیکھا, یہ وہی سونا ہے نا. اس کے بعد اللہ کے سامنے روئے, اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے دنیا تو کسی کی نہ ہوئی. اوہ میرے بھائی, میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, میں کیسے بتاؤں اس واقعے کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے دنیا تو کسی کی نہ رہی, تو کسی کی تو بن جاتی نا, تو حد پار کر دی. جہاں دنیا, جہاں تو بڑی بے وفا نکلی, تو نے تو اپنے حیثیت سے زیادہ لوگوں کو قتل کروا دیا. دولت کی یہ کیفیت ہو گئی
کہ دولت کم ہے، مرنے والے کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے وہاں سے گزر گئے۔ میرے بھائی، اس سے کیا سبق ملا؟ اس سے کیا سمجھے آپ کہ دولت کے پیچھے اگر بھاگو گے تو سب سے پہلے بھاگو، دولت کماؤ، ہم سب کماتے ہیں، کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ہم کہیں پر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نا، ہم کہیں پر ہیرا پھیری نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کہیں پر تو دغا بازی نہیں کر رہے ہیں نا، ہم کسی جگہ فریب تو نہیں کر رہے ہیں نا، بس اس کو دھیان دینا۔ میرے بھائیو، دولت کے لیے اپنے ایمان کو خراب کبھی نہ کرنا۔ میرے بھائیو، دولت کے لیے اپنے زمین کا سودا کبھی نہ کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ دعائیں کی ہے کہ اے میرے اللہ، ایسی دولت اور ایسا رزق عطا فرما جس میں آپ کی رضا ہو اور آپ خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔